بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ درس جلالین چل رہا ہے۔ سورہ بقرہ کا آج 10واں رکوع ہے اور اس رکوع میں 4 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کو یاد دلایا کہ تمہارے آباء و اجداد بنی اسرائیل سے اللہ تعالی نے جو وعدے لیے تھے، عہد و پیمان لیے تھے، وہ انہوں نے ان میں سے کچھ پورے کیے اور کچھ پورے نہیں کیے۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان وعدوں میں سے وہ وعدے ذکر کیے ہیں جو کرنے والے کام تھے: توحید، حسن سلوک، حسن قول، نماز اور زکوٰۃ۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ عہد و پیمان یاد دلائے ہیں جو ان کے آباء و اجداد سے لیے تھے نہ کرنے والے کاموں کے اعتبار سے، کہ ایک تو قتل مت کرنا اور دوسرا ایک دوسرے کو جلا وطن مت کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا کہ تم نے اس کا اقرار کیا تھا کہ ہاں ہم ان باتوں کو مانیں گے، اور یہ ایسا اقرار تھا جیسے تم اس پر گواہ ہو۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ تمہارے آباء و اجداد نے بھی اور تم بھی اس وقت جو بنو قریظہ اور بنو نذیر تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ تم لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل بھی کیا اور جلا وطن بھی کیا۔ اور ایک تیسرا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا تھا کہ جب تمہارے کوئی قیدی آئے تو ان کو فدیہ دے کر چھڑا دو، تو یہ تم کر لیتے ہو۔ تو کچھ باتوں کو مان لیتے ہو، کچھ باتوں کو نہیں مانتے۔ یوں ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان کا ذکر کیا اور ان کی خلاف ورزی کا ذکر کیا، وعدہ خلافیوں کا ذکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس پر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ملے گا، اور اس عذاب کی وجہ اس رکوع کی آخری آیت میں دوبارہ بتا دی کہ تم لوگوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی، لہذا اب قیامت کے دن نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کم ہوگا، نہ کسی انسان کی طرف سے تمہاری مدد ہوگی۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ اب عبارت دیکھیے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي التَّوْرَاةِ وَقُلْنَا لَا تَعْبُدُونَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ إِلَّا اللَّهَ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ وَقُرِئَ لَا تَعْبُدُوا وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بِرًّا وَذِي الْقُرْبَى الْقَرَابَةِ عَطْفٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ قولا حسنا من الامر بالمعروف والنهي عن المنکر والصدق فی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم والرفق بهم۔ وفي قراءة بضم الحاء وسكون السين مصدر وصف به مبالغة۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقبلتم ذلك ثم توليتم أعرضتم عن الوفاء به، فيه التفات عن الغيبة والمراد آباؤهم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون عنه كآبائكم وإذ أخذنا ميثاقكم وقلنا لا تسفكون دماءكم تريقونها بقتل بعضكم بعضا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم لا يخرج بعضكم بعضا من داره ثم أقررتم قبلتم ذلك الميثاق وأنتم تشهدون على أنفسكم ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم بقتل بعضكم يقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون فيه إدغام التاء في الأصل في الظاء وفي قراءة بالتخفيف على حذفها تتعاونون عليهم بالإثم المعصية والعدوان الظلم وإن يأتوكم أسارى وفي قراءة أسرى تفدوهم وفي قراءة تفادوهم تنقذوهم من الأسر بالمال أو غيره وهو مما عهد إليهم وهو أي الشان محرم عليكم إخراجهم متصل بقوله وتخرجون والجملة بينهما اعتراض أي كما حرم ترك الفداء وكانت قريظة حالف الأوس والنظير الخزرج فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه ويخرب ديارهم ويخرجهم فإذا أسروا فدوهم وكانوا إذا سئلوا لم تقاتلونهم وتفدونهم قالوا أمرنا بالفداء فيقال فلم تقاتلونهم فيقولون حياء أن يستذل خلفاؤنا قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو الفداء وتكفرون ببعض وهو ترك القتل والإخراج والمظاهرة
فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي هوان وذل في الحياة الدنيا وقد خزوا بقتل قريظة والنفي النظير الى الشام وضرب الجزية ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون بالياء والتاء اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة بأن آثروها عليها فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون يمنعون منه۔ اور یاد کیجیے اس وقت کو جب ہم نے عہد و پیمان لیا بنی اسرائیل سے تورات میں، اور ہم نے کہا کہ عبادت مت کرنا۔ یہ لا تعبدون بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، لا یعبدون بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح کی قراءتیں موجود ہیں۔ عبادت مت کرنا سوائے اللہ کی کسی کی بھی۔ لا تعبدون جو ہے یہ بظاہر دیکھنے میں خبر ہے، یہ فعل مضارع ہے، اور یہ نہیں کے معنی میں ہے۔ فعل مضارع منفی بعض اوقات نہیں کے معنی میں آ جاتا ہے، اور ایک شاذ قرات کے مطابق یہ لا تعبدو ہے، اس صورت میں تو یہ ہے ہی نہیں کا صیغہ۔ یہ جو قریہ ہے، جلالین صاحب جلالین جو ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی اور علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ بھی، جب یہ 7 قرأتیں متواترہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وفی قراءتن کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ 3 قرأتیں شاذہ ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو قریہ کہتے ہیں۔ اور یہ اصول پوری جلالین میں اکثر جگہوں پر ہے اور بعض جگہ ٹوٹا بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ عبادت مت کرو اور اچھائی کرو۔ وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ احسانا، قرآن کریم میں ہے بالوالدین احسانا، احسنوا نکال کر یہ بتایا کہ احساناً مفعول مطلق ہے اور اس کا فعل محذوف ہے، اور احساناً کا ترجمہ ہے برًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرو، وذی القربہ اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ القرابہ کہہ کر القربہ کی تشریح کر دی، باب کرم یکرم سے ہے قربہ یقرب، اس کے مصادر میں آتا ہے قربہ، قرابتاً، قربتاً، قربن۔ اب ان میں سے قربہ کے علاوہ جو قربہ قرآن کریم میں ہے، قربہ کے علاوہ 3 لفظ ہیں، قرب، قربت اور قرابت، یہ تینوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں قرابت نکال کر بتا دی کہ قربہ قرابت کے معنی میں ہے، ایک ہی بات ہے، دونوں مترادف ہیں، اور یہ چاروں باب مفعول باب کرم یکرم کے مصدر ہے۔ عطف علی الوالدین، ذی القربہ جو ہے یہ الوالدین پر عطف ہے، والیتامہ اور یتیموں پر جن کے باپ نہ ہو، والمساکین اور غریبوں کے ساتھ، وقولوا للناس اور سارے انسانوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرو، اچھے انداز سے بات کرو۔ اب اچھے انداز سے بات کرنا کیا ہے کہ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سچ کہو، اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ تو یہ ساری جو اچھی طرح سے پیش آنا تھا یہ مراد ہے یہاں پر۔ یہاں یہ مراد نہیں کہ داعی جو ہے وہ اگلے کے ساتھ اتنا نرم پڑ جائے کہ اس کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیں، ہاں میں ہاں نہیں ملانی ہوتی۔ نرم پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ نرم لہجہ اختیار کیا جائے، اچھے طریقے سے بات کی جائے، امر بالمعروف کیا جائے، نہی عن المنکر، دیکھیں نہی عن المنکر کرنا قول حسن میں شامل ہے۔ اب یہ یا تو حسن ہے اور یا پھر یہ حسن ہے۔ تو ایک قرات میں انہوں نے بتایا وفی قرات بضم الحاء وسکون السین، ایک قرات کے مطابق یہ حسنہ ہے، اور اس صورت میں یہ مصدر ہے، اور اس کے مصدر کے ذریعے سے مبالغتاً وصف بیان کیا گیا ہے قول کا۔ قولاً موصوف ہے، حسناً اس کی صفت ہے۔ اگر حسن ہو تو پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے، ایسی بات جو کہ اچھی ہے، لیکن حسنہ ہو تو حسناً کا ترجمہ ہوتا ہے اچھائی۔ اب اگر ہم کریں قولاً حسنہ ترجمہ کریں ایسی بات جو اچھائی ہے، تو یہ ترجمہ بیٹھ نہیں رہا۔ تو اس میں پھر کیا ہم تعویل کرتے ہیں کہ یہ جو صفت ہوتی ہے یہ موصوف کے لیے بمنزلہ خبر کے ہوتی ہے، بمنزلہ محمول کے ہوتی ہے، اور مصدر کو جب محمول بنایا جاتا ہے تو اس میں ہم ایک تعویل یہ کرتے ہیں کہ یا تو وہ اسم فاعل یا اسم مفعول کے معنی میں ہے، یا پھر وہ مبالغے کے لیے ہے۔ جیسے مشہور مثال درس نظامی کی کتابوں میں زید عدل، زید سراپا انصاف ہے، اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں زید بہت زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ تو ایسی بات جو سراپا اچھی ہو، اوپر سے لے کر اول تا آخر اچھی ہو۔ واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم نے کیا کیا؟ قبول کر لیا ان ساری ہم نے جو عہد و پیمان تم نے سے لیا تھا اس کو تم نے قبول کر لیا۔ ابھی جو قبل تم نکالا ہے یہ اس سے نکالا تھا کہ ثم تولیتم میں ثم حرف عطف ہے، تولیتم کا پیچھے معطوف علیہ پتہ چل جائے، معطوف علیہ ہے قبلتم، فقبلتم ذالک ثم تولیتم اعرضتم عن الوفاء به، پہلے تم نے اس کو قبول کر لیا اور پھر تم نے اس کو پورا اس عہد و پیمان کو پورا کرنے سے اعراض کیا۔
یہ فیہ التفات عن الغیبتی، یہاں سے ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کا لفظ پیچھے آیا اور پھر ہم کے ذریعے سے ان کے بارے میں لا یعبدون، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بنی اسرائیل سے یہ کہا، بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیے، تو بنی اسرائیل کا تذکرہ جو ہے بطور غیبت کے تھا، یعنی غائب ہونے کے اعتبار سے تھا۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یا بنی اسرائیل کے اس آیت میں مخاطب نہیں کر رہے ہیں، تو پھر تولیتم میں اچانک حاضر کا صیغہ کیسے آ گیا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ اس کے اندر التفات ہے، اور التفات پر میں پیچھے بات کر چکا ہوں کہ عربی میں بعض اوقات غیبوبت سے حضور کی طرف، حضور سے غیبوبت کی طرف التفات کیا جاتا ہے۔ التفات کا مطلب ہے ایک جگہ سے توجہ ہٹا کر دوسری جگہ توجہ کر لینا، تو یہ اس کے اندر ایک خاص قسم کی معنویت مقصود ہوتی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ پہلے نبی علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ کا روئے سخن ہے، اور پھر آخر میں ایک دم اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی طرف روئے سخن کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم نے اعراض کیا وانتم معرضون، اور تم اس حال میں کہ تم اس سے اعراض کرنے والے تھے۔ عنہ کا آبائکم الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے چند کے، معدود چند جو تھے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا تھا، ان عہد و اقرار کے مطابق اپنی زندگی گزاری تھی، اور جب یہ تورات منسوخ ہو گئی، قرآن کریم آ گیا، تو وہ پھر نبی علیہ السلام پر ایمان بھی لے آئے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں مستثنیٰ کر دیا۔ وانتم معرضون عنہ، اور تم اس سے اعراض تم بھی اس سے اعراض کر رہے ہو۔ دیکھیں ثم تولیتم میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی طرف یہودیوں کی طرف روئے سخن کر رہے ہیں، لیکن ان کی طرف یہ جو نسبت ہے تولیتم کی، اعراض کی، یہ مجازی نسبت ہے، یعنی تمہارے آبا و اجداد نے اعراض کیا تھا۔ وانتم معرضون، تم خود بھی اس سے اعراض کر رہے ہو کآبائکم، اپنے آبا و اجداد کی طرح۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا اور ہم نے کہا کہ اپنا خون مت بہانا، اپنا خون مت بہانا، تُرِيقُونَهَا بِقَتْلِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، یعنی تم میں سے بعض کا خون نہ بہائیں، بعض کو قتل کر کے خون نہ بہائیں۔ خون بہانے سے مراد قتل کرنا ہے، وہ اس کی تشریح کر دی انہوں نے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے مت نکالنا، یعنی تم میں سے بعض کو ان کے گھروں سے نہ نکالیں۔ پھر تم نے اقرار کر لیا، اب یہ اقرار تم جو ہے یہ قبلتم کے معنی میں انہوں نے کہا ہے، تاکہ انتم تشہدون جو ہے وہ پورا ہو جائے، اقرار کرنے کے معنی میں آ جائے کہ تم نے اس عہد و پیمان کو قبول کیا، اور پھر تم نے وانتم تشہدون، اور تم اس کا اقرار بھی کر رہے تھے۔ یا پھر یہ اقرار تم اقرار کے معنی میں ہی ہے، اور انتم تشہدون اس کی تاکید کے طور پر ہے۔ علی انفسکم، یعنی اس حال میں کہ تم گواہ تھے اپنے اوپر، اتنا زبردست طریقے سے تم نے اس کا اقرار کیا تھا کہ گویا تم اپنے اوپر گواہ بھی تھے اس وقت۔ ثم انتم تقتلون انفسکم ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، پھر تم نے ایک دوسرے کو قتل بھی کیا اور ایک دوسرے کو جلا وطن بھی کرنے لگے۔ اب یہاں پر انتم ہؤلاء تقتلون کی جو ترکیب ہے، اس میں 4 اقوال ہیں، 2 اتفاقی ہیں، 2 اختلافی ہیں۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ہؤلاء سے پہلے یا نکال کر ان 4 میں سے ایک اختلافی قول کو اختیار کیا ہے۔ وہ 4 کون سے ہیں میں بتا دیتا ہوں۔ چاروں کے مطابق انتم مبتدا ہے، اور 2 کے مطابق تقتلون خبر ہے، 2 کے مطابق ہؤلاء خبر ہے۔ یہ اس طرح بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ اگر انتم کو مبتدا مانے اور تقتلون کو اس کی خبر مانے، تو اب ہؤلاء کے اندر پھر 2 قول ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہؤلاء منصوب آنی کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے یہ قول اتفاقی ہے، یعنی متفق علیہ ہے، اس میں تمام نحویوں کا اتفاق ہے کہ یہ ٹھیک ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ یا پھر ہؤلاء کو منادہ مانے اور حرف ندا کو محذوف مانے، اس میں امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے خلاف جا رہا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہؤلاء مبہم ہے، اور منادہ جب مبہم ہو تو حرف ندا کو حذف کرنا درست نہیں ہے، لہذا یا حرف ندا کو محذوف ماننا اور ہؤلاء کو منادہ ماننا، یہ قول مختلف فی ہے، اختلافی قول ہے۔ اور دوسرے 2 قول کیا ہیں کہ انتم مبتدا ہے اور ہؤلاء خبر ہے۔ اب ہؤلاء خبر ہونے کی صورت میں یا تو ہؤلاء بمعنی الذین ہے اور تقتلون اس کا صلہ ہے۔ اس میں بصریوں اور کوفیوں کا اختلاف ہے، بصریوں کے نزدیک درست ہے اور بصریوں کے نزدیک غلط ہے، اور کوفیوں کے نزدیک یہ درست ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے اس کے اندر کہ ہؤلاء سے پہلے مثلو کو محذوف نکالا جائے، اور یہ انتم مثل ہؤلاء تقتلون، کہ تم جو ہے ان لوگوں کی طرح ہو اس حال میں کہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہو۔ اب اس صورت میں تقتلون جو ہے یہ حال ہوگا، اور مثل مصدر ہے، شبہ فعل ہے، اس کے اندر جو فاعل کی ضمیر بنے گی وہ ذوالحال بنے گی۔ ٹھیک ہے، میں خلاصتاً دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ انتم یا ہؤلاء تقتلون کی ترکیب میں 4 قول ہیں۔
پہلا قول انتم مبتدا تقتلون خبر، ہاؤلائی سے پہلے آنی محذوف، یہ متفق علیہ ہے۔ دوسرا قول انتم مبتدا تقتلون خبر، ہاؤلائی سے پہلے یا حرف ندا محذوف، یہ امام سیبویہ کے نزدیک درست نہیں ہے، باقیوں کے نزدیک درست ہے، مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ تیسرا قول انتم مبتدا ہاؤلائی خبر، اور ہاؤلائی بمعنی الذین تقتلون اس کا صلہ، یہ کوفیوں کے نزدیک درست ہے، بصریوں کے نزدیک غلط ہے۔ چوتھا قول انتم مبتدا ہاؤلائی خبر، اور اس سے پہلے مثل مضاف معذوف، وہ شبہ فعل ہے، اس کے اندر فاعل کی ضمیر ہے، وہ ذوالحال ہے، تقتلون اس سے حال ہے۔ یہ چاروں ترکیبیں لکھ لیں تو آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ثم انتم یا ہؤلاء تقتلون انفسکم، تم ایک دوسرے کو، یقتل بعضکم بعضا، ایک بعض کو قتل کر رہے تھے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم ایک دوسرے کو تم اپنے میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو۔ تظاہرون، یہ تظاہرون اس کے اندر دو روایتیں ہیں، تظاہرون اور تظاہرون، اصل میں یہ ہے باب تفاعل سے، تظاہر یتظاہر سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے تتظاہرون، تو یہاں دو تا تھی، اب یا تو اس کو تظاہرون پڑھتے ہیں یا تظاہرون پڑھتے ہیں۔ تظاہرون پڑھنے کی صورت میں ہم نے گویا ایک تا کو حذف کر دیا ہے، اور تظاہرون کی صورت میں یہ بتا رہے فی ادغام التاء فی الاصل فی الزائی، کہ تا کو زوا بنا کر زوا کو زوا میں ادغام کر دیا۔ تتظاہرون میں جو دوسری تا ہے اس کو زوا بنایا اور زا کو زا میں ادغام کر کے تظاہرون کر دیا، اور ایک قرأت کے مطابق بالتخفیفی تظاہرون ہے علی حذفہا، دوسری تا کو حذف کرنے کے ساتھ، اور تظاہرون کا ترجمہ ہے تتعاونون، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، علیہم بالاسم والعدوان، گناہ اور ظلم کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو۔ وَإِن یَأْتُوکُمْ اسارا، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں، اسارا اسیر ان کی جمع ہے، اور ایک قرأت کے مطابق اسرا ہے، اسیر کی ایک جمع اسارا آتی ہے، ایک جمع اسارا آتی ہے، ایک جمع اسرا آتی ہے، اور ایک جمع اسارا آتی ہے۔ اور اسارا قرآن کریم میں ہے، اور اسرا کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جیسے مریض کی جمع مرضى، قتیل کی جمع قتلہ، اسی طرح اسیر کی جمع اسرا ہے۔ تفدوہم، اور ایک قرأت میں تفادوہم ہے، یہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے تو تم فدیہ دے کر ان کو، تنقذوہم من الاسر بالمال او غیرہ، مال یا کچھ اور چیز دے کر قید سے ان کو چھڑا لیتے ہو۔ الاسر بمعنی اسیر ہونا، قید ہونا، قیدی ہونا۔ وہو مما عہد الیہم، اور یہ وہ چیز ہے جس کا تم ان سے عہد لیا گیا تھا۔ وہو ای شان یہ ہے، یعنی وہو ای شان نکال کر بتایا کہ ہوا ضمیر شان ہے، یا پھر یہ ہوا مبتدا ہے اور محرم علیکم اخراجہم، یہ آپس میں ترکیب ہو کر کے محرم مبتدا ہے اور اخراجہم اس کی خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ہوا مبتدا کی خبر ہے۔ محرم علیکم اخراجہم، ان کو ان کے گھروں سے نکالنا تمہارے اوپر حرام کیا گیا تھا۔ متصل بقولہ وتخرجون، یہ بات جو ہے پیچھے وتخرجون سے مل رہی ہے، اور والجملۃ بینہما اعتراض ای کما حرم ترک الفداء، یہ دیکھیں پیچھے وتخرجون آیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہے وہو محرم علیکم اخراجہم، تم ایک دوسرے کو جلاوطن کر رہے تھے، یہ جلاوطن کرنا تمہارے اوپر حرام تھا۔ بیچ میں آیا ہے تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وَإِن یَأْتُوکُمْ اسارا تفادوہم، یہ جو بیچ میں وَإِن یَأْتُوکُمْ اسارا تفادوہم آیا ہے، یہ جملہ معترضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ کما حرم ترک الفداء، جیسے کہ فدیہ نہ دینا، ایسے موقع پر قیدی بن کر آئے تو فدیہ نہ دینا تمہارے اوپر حرام تھا، ایسے ہی ان کو جلا وطن کر دینا بھی تمہارے اوپر حرام تھا۔ اب یہ قصہ کیا ہوا تھا؟ وَكَانَتْ قُرَيْظَةُ حَالَفُ الْأَوْسَ وَالنَّضِيرُ الْخَزْرَجَ، کہ بنو قریظہ نے اوس قبیلے سے معاہدہ کر لیا تھا، دوستی کر لی تھی اور عہد و پیمان کر لیے تھے، اور بنو نذیر نے خزرج سے۔ اصل میں مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج نام کے دو مشرکوں کے قبیلے تھے، اور مدینہ سے باہر جو ہے بنو قریظہ اور بنو نذیر دو یہودیوں کے قبیلے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہودیوں سے مخاطب ہو کر بتا رہے کہ تم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ناروا سلوک اختیار کیا تھا، اس کا قصہ وہاں یہ ہوا تھا کہ بنو قریظہ نے قبیلہ اوس کے ساتھ دوستی کر لی تھی اور بنو نذیر نے خزرج کے ساتھ۔ اب جب ان کی آپس میں مخالفتیں ہوتی تھی تو یہ یہودی ایک دوسرے کی مخالفت کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کو جلا وطن کرتے تھے، اور پھر ان کے پاس اگر انہی کا کوئی یہودی قیدی بن کر آ جاتا تھا تو پھر اس کو فدیہ دے کے چھڑا لیتے تھے۔ تو فَكَانَ كُلُّ فَرِيقٍ يُقَاتِلُ مَعَ حُلَفَائِهِ وَيُخَرِّبُ دِيَارَهُمْ وَيُخْرِجُهُمْ، کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے حلیف کے ساتھ، اپنے معاہدہ کیے ہوئے دوست کے ساتھ
دوست قبیلے کے ساتھ جو ہے وہ مل کر قتال کرتا تھا، اور یہ ایک دوسرے کے گھروں کو برباد کرتے تھے، ان کو ان کے گھروں سے نکالتے تھے۔ فَإِذَا أُسِرُوا فَدَوْهُمْ، جب وہ قیدی بن کر آتے تھے تو ان کا فدیہ دیتے تھے۔ وَكَانُوا إِذَا سُئِلُوا، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم قتل کرتے ہو اور فدیہ دیتے ہو، تم ان کو قتل بھی کرتے ہو ان کا فدیہ بھی دیتے ہو، تو یہ کہتے تھے کہ امرنا بالفدائی، کہ فدیہ دینا جو ہے وہ ہمیں فدیہ دینے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فدیہ دے کر اپنے بھائیوں کو چھڑاؤ، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا فَلِمَ تُقَاتِلُونَ، وہ یہ قتل کیوں کرتے ہو، جب فدیہ دے کر چھڑا رہے ہو تو اس سے پہلے قتل کیوں کرتے ہو، وہ بھی تو حرام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو فیقولون، تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں حیا آتی ہے کہ ہمارا جو حلیف ہے، یعنی بنو نذیر کا، بنو قریظہ کا جو اوس ہے، یا بنو نذیر کا جو خزرج قبیلہ ہے، یہ جو کہتے تھے ہمارا جو حلیف قبیلہ ہے اوس یا خزرج، ہمیں حیا آتی ہے کہ اس کو اوپر جو ہے وہ اس کو ذلیل کر دیا جائے، ان یستذل حلفاؤنا، کہ ہمارے حلیف کو ذلیل کر دیا جائے، اس کو قابو میں کر دیا جائے، اس کو شکست دے دی جائے، تو یہ ہمیں اس سے حیا آتی ہے، بھئی ہم نے جس سے دوستی کی ہے وہ اس کا ہم ساتھ دیں گے، گویا وہ یہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتؤمنون ببعض الکتاب، کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، اور وہ تھا فدیہ دے کر چھڑانا، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہو، اور وہ جو بعض کا انکار کرتے ہو وہ تین چیزیں انہوں نے بتائی ہیں۔ ایک تو قتل نہ کرنے کا ان کو حکم دیا تھا، ترک القتل وترک الاخراجی، اور جلا وطن نہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا ایک دوسرے کو، والمظاہرۃ، اور تیسرا حکم یہ تھا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو یہ تینوں چیزوں میں جو تم ایک اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرتے ہو۔ اب یہاں ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنا جو ہے وہ کفر کرنا کیسے ہو گیا، یعنی قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے تو ایک آدمی اگر قتل کر لیتا ہے تو وہ کافر کیسے ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننا تو فسق ہے، گناہ ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ جب کوئی گناہ شدید ہوتا ہے تو شریعت کے اندر اس کو، قرآن و سنت کے اندر اس کو کفر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی فقط کفرا، اس نے کفر کیا، تو گویا اس نماز کا انکار تو نہیں کر رہا، وہ نماز کا انکار کرنا کفر ہے۔ یا کسی حرام کو حلال سمجھتے ہوئے کرنا کہ بھئی یہ چیز درست ہے اور پھر اس کو کرنا، یہ کفر ہوتا ہے۔ تو ویسے کفر نہیں ہوتا، لیکن اس کی شدید مذمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی تکفرون ببعض، یعنی اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا، جو تم میں سے یہ کرے اس کی کیا سزا ہے سوائے اس کی کہ اس کو خزي هوان وذل، دنیا میں ذلیل و خوار کیا جائے، وقد خزوا، لہذا وہ ذلیل ہوئے دنیا میں۔ اس طرح کے بنو قریظہ اور بنو نذیر میں سے بنو قریظہ کو تو قتل کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، نبی علیہ السلام اور صحابہ نے بنو قریظہ کو قتل کر دیا، اور بنو نذیر کو ملک شام کی طرف ہجرت کرنی پڑی، اور ان کو جزیہ ان سے لیا گیا اور ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اور یہ تو تھی دنیا کی سزا، اور قیامت کے دن ان کو سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ تعملون بھی پڑھ سکتے ہیں بالیاء والتاء، اور یعملون بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کو سزا کیوں دی گئی، دوبارہ بتا رہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے خرید لیا، بین آثروہا علیہا، اس طور سے کہ انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، اب جب قیامت کے دن ان کو عذاب ہوگا تو دو صورتیں ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کھا کے عذاب ختم کر دیں، یا کوئی تگڑی قسم کی وہاں سفارش آ جائے، کوئی نبی آ جائے اور وہ یہ کہے کہ یہ ہمارے بیٹے تھے، ہماری اولاد میں سے تھے، اللہ تو ان کو معاف کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہے دو ٹوک انداز میں کہ نہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب کو کم فرمائیں گے، فلا یخفف عنہم العذاب، ان پر عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، یمنعون منہ، ان کو جہنم سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچایا جائے گا۔